بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں انتخابات قریب آ رہے ہیں اور اب انتخابات کے حوالے سے ہی تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جو متعلقہ ادارے ہیں جن میں الیکشن کمیشن سر فہرست ہے، وہ تقریباً جو ریاستی معاملات ہیں، جو حکومتی معاملات ہیں، ان کا کنٹرول دھیرے دھیرے سنبھال رہا ہے اور انتظامیہ اس کی معاونت کر رہی ہے، اور یوں ایک انتخابی منظر ترتیب پاتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں اگلا منظرنامہ کیا ہوگا، یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی، دو ڈیولپمنٹس، اس نے آنے والے منظرنامے کے جو نقوش ہیں، وہ خاصے جو دھندلے تھے ان کو واضح کیا۔ کینوس پر بکھرے ہوئے رنگوں سے مستقبل کی ایک تصویر واضح ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ان میں پہلا جو سٹیپ ہے، جو پہلی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ تھی کہ حکومت آزاد کشمیر نے جو اب رخصت ہو رہی ہے اور انتخابی شیڈول کے اعلان میں چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں، جس کے اختیارات بھی تقریباً سلب ہو رہے ہیں، اور جو ان کے حکومت کے لگائے گئے پولیٹیکل بنیادوں پر جو ایڈمنسٹریٹر تھے، بلدیاتی اداروں کے جو سربراہان تھے، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے، اور یوں انتخابی ماحول پوری طرح بننے جا رہا ہے۔ تو اس حکومت نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اگلے مالی سال یعنی 2021-22 کے بجٹ کو پیش کرنے کی ایک موو کی تھی۔ یعنی یہ حکومت یہ کریڈٹ لینا چاہتی تھی کہ اس کو 6 بجٹ جو آزاد کشمیر میں پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس حوالے سے بجٹ کی تقریباً تیاری بھی مکمل تھی، بجٹ بک بھی چھپی ہوئی تھی، اور حتیٰ کہ ایک خبر بھی لیک کی گئی کہ جس میں جو بجٹ کا مسودہ اور بجٹ تقریر ہے، اس میں جو بجٹ کے اعداد و شمار ہیں وہ بھی نیوز چینلز پر آ گئے، اس کی تفصیلات بھی آ گئیں۔ اس کے مطابق حکومت آزاد کشمیر نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا تھا، جبکہ وفاقی حکومت نے یہ اضافہ صرف 20% کیا ہے، اور اسی طرح ترقیاتی بجٹ میں بھی 15% کا اضافہ کیا گیا تھا۔ یہ وہ دو ایسے اقدامات تھے جن سے موجودہ حکومت اور مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر فائدہ ہونے کا امکان تھا، انتخابی میدان میں فائدہ ہونے کا امکان تھا، اور مسلم لیگ نون اپنی انتخابی مہم میں ان نکات کو استعمال کر سکتی تھی، ان سٹیپس کو استعمال کر سکتی تھی، کیونکہ آزاد کشمیر کی جو سب سے بڑی اور منظم فورس ہے وہ سرکاری ملازمین ہیں۔ یہاں کوئی پرائیویٹ سیکٹر اس طرح نہیں ہے کہ جس میں لوگ نوکری کریں۔ یہاں سرکار ہی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، سرکاری محکمے، سرکاری ملازمت سب سے بڑی جو ہے انڈسٹری ہے، اور لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور یوں آزاد کشمیر میں سرکاری ملازمین کی تعداد بلا شبہ ہزاروں میں ہے، اور بہت بڑی فورس ہیں یہ، اور ان کی تنخواہوں میں اگر وفاقی حکومت کے برعکس یعنی 20% کی بجائے 35% اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ایک پولیٹیکل مائلیج اس سے مل سکتا تھا حکومت کو۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ تھا جس پہ غالباً جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو اعتراض بھی ہوتا، اور یہ وجہ ہے کہ شاید بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکا، منظوری کے مرحلے تک نہیں آ سکا، اور یوں مسلم لیگ نون کو اور راجہ فاروق حیدر خان کو 6ٹی بار جو ہے بجٹ پیش کرنے کا جو اعزاز ہے وہ حاصل نہ ہو سکا، یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ چونکہ بجٹ کی منظوری کے لیے جو مسودہ ہے وہ سیکرٹری مالیات نے جو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اس نے بھیجنا ہوتا ہے کابینہ کو، تو کابینہ بھی انتظار کرتی رہی بدھ کے روز
اس مسودے کے آنے کا، لیکن چیف سیکرٹری نے یہ مسودہ جو ہے یہ ریلیز نہیں کیا منظوری کے لیے کابینہ سے، اور جب کابینہ کے پاس یہ مسودہ آیا ہی نہیں رسمی کارروائی کے لیے تو پھر اس کی منظوری کا بھی سوال نہیں پیدا ہو رہا تھا، اور جب منظوری کابینہ نہ دیتی تو بجٹ اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک آئینی قانونی ایک پوزیشن ہے، ایک ایکسرسائز ہے، اور چونکہ سیکرٹری مالیات وفاق کا نمائندہ ہے، اسلام آباد کا نمائندہ ہے، اس لیے اس نے یہ مسودہ روک دیا اور اس کی بجٹ کی کابینہ سے منظوری کا مرحلہ مکمل نہ ہو سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کی وفاقی حکومت اور مظفر آباد کی یہ جو حکومت ہے جو اپنے آخری دن پورے کر رہی ہے، اس کے درمیان اندر خانے ایک کشمکش اور کھینچا تانی کی سی کیفیت ہے، اور اس حکومت نے موقع سے فائدہ اٹھا کر انتخابی مائلیج کے لیے کچھ سٹیپس اٹھائے تھے۔ ایسا ہی ایک سٹیپ کچھ عرصہ پہلے جو ایڈ ہاک ملازمین ہیں، جن کی تعداد بلا شبہ ہزاروں میں ہے، 4000 سے زائد بتائی جاتی ہے، ان ملازمین کو اسمبلی سے ایک ایکٹ پاس کر کے انہیں مستقل کر دیا تھا، یعنی پبلک سروس کمیشن سے گزارے بغیر، کسی چھلنی سے گزارے بغیر، مقابلے کے کسی امتحان میں اتارے بغیر انہیں ایک قانون بنا کر ایک ایکٹ پاس کر کے انہیں مستقل کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ ماضی میں ایک بار یہ پریکٹس ہوئی تھی اور عدالت نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ تمام جو امیدوار ہیں یا جو بھرتی ہونے والے ملازمین ہیں ان کو پبلک سروس کمیشن سے گزار کر مستقل کیا جائے۔ تو یہ جو ایکشن ہے اس کو بھی ایک پولیٹیکل مائلیج کے لیے اور انتخابی مقاصد کے لیے حصول کے لیے ایک اہم قدم سمجھا گیا تھا، اور اسی طرح یہ جو قدم تھا ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، یہ بھی ایک ایسا سٹیپ ثابت ہو سکتا تھا کہ جس سے ایک بڑے حلقے میں حکومت کی ہمدردی پیدا ہو سکتی تھی۔ تو ایسے میں یہ موو جو ہے ناکام ہو گئی حکومت کی، اور اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ملتوی کر دیا گیا، اور بجٹ اسمبلی میں نہ تو کابینہ سے منظور ہو سکا، نہ اسمبلی میں پیش ہو سکا بحث کے لیے، اور اس طرح یہ جو مرحلہ ہے وہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ لیکن کہا یہ گیا ہے کہ خود حکومت نے اس پر اعتراض کیا، چونکہ کچھ وفاق کی طرف سے جو فائنانس بل تھا اس پہ حکومت آزاد کشمیر کو کوئی اعتراض تھے، اور اس لیے حکومت آزاد کشمیر نے بجٹ پیش اور منظور کرنے کی جو راہ ہے وہ چھوڑ کر اجلاس ملتوی کر دیا۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو، اس سے آزاد کشمیر کا جو مستقبل کا ایک منظرنامہ ہے وہ خاصی حد تک واضح ہو گیا، یعنی کہ یہ کہ اسلام آباد یہاں اپنی ایک دلچسپی رکھتا ہے، ہر حکومت کی طرح، ماضی کی ہر حکومت کی طرح اپنا ایک ایجنڈا رکھتا ہے، اپنی ایک دلچسپی رکھتا ہے آزاد کشمیر کے مستقبل کے سیاسی اور انتظامی نئے نقش نکھارنے اور ابھارنے کے لیے۔ اسی طرح جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی مستقبل کے آنے والے منظرنامے پر اثر انداز ہوگی۔ وہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں وہ تمام حکمت کار موجود تھے جو اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے آزاد کشمیر میں انتخابات میں اپنی ایک پس پردہ یا بالکل اوپن اور پولیٹیکل انداز سے اپنی جو صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں، وہ پوری ٹیم وہاں موجود تھی، اور اس ملاقات کے بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں یا جو تحریری طور پہ اس کے حوالے سے موقف سامنے آیا ہے، اس میں پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے، اور انتخابات جو ہے وہ مل کر لڑنے پہ اتفاق ہوا ہے۔ اب اس کی کیا شکل و صورت بنتی ہے، اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں یا اثرات کیا ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ پی ٹی آئی کو ایک کے لیے ایک بڑا نفسیاتی سہارا ہے کہ مسلم کانفرنس اپنا ایک ووٹ بینک رکھتی ہے۔ اس گئے گزرے حال میں بھی مسلم کانفرنس کی اپنی ایک سے ہے، ایک ساکھ ہے، ایک ماضی ہے اور ایک اپنا ووٹ بینک ہے۔ تو یہ دو جو سٹیپس ہیں یہ آزاد کشمیر کے آنے والے منظرنامے کو واضح کر گئے۔ اب یہ منظرنامہ کس انداز سے تشکیل پاتا ہے، کس انداز سے ترتیب پاتا ہے، یہ تو ایک الگ سوال ہے، لیکن اس سے آزاد کشمیر کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بڑھنے کا پورا امکان موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔